ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اوپن مائنڈز اور ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر جاوید صاحب۔ طاہر صاحب، یہ جو دونوں اکٹھے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں بقول عمران خان کے بھی، اور ویسے بھی نظر آ رہا ہے، اور آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نظام کی حمایت کر رہا ہوں، میں نواز شریف کی حمایت نہیں کر رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا عمران کی پاپولیرٹی کا ڈر ہے دونوں کو؟ یعنی اسٹیٹس کو جو فورسز ہیں وہ ان کو ڈر آ گیا ہے جو چینج کی فورسز ہیں؟ بیسیکلی ٹو سم ایکسٹینٹ یو کین سے دیٹ، لیکن عمران خان نے پیپلز پارٹی عمران خان کے خلاف کچھ نہیں کر رہی تھی۔ اچھا، اس نے عمران خان صاحب نے خود بیانات دے کے عمران خان صاحب کی جو آج کی سیاست ہے نا، وہ ہر ایک کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں نا، کوئی ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا جس کے وہ حق میں ہیں۔ چودھری برادران کے حق میں ہے وہ؟ ان کے بھی حق میں نہیں ہے۔ اچھا، پھر صرف ان کے خلاف نہیں بول رہے، طاہر القادری کے بھی وہ حق میں نہیں ہے، اندر سے نہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ اچھا، ان کے صرف وہ ان کے خلاف ان کے خلاف کب ہوں گے وہ؟ پہلے تھے، نہیں اب دوبارہ کب ہوں گے؟ یہ آ جائے گا ٹائم۔ اچھا، عمران خان نے ثابت کر دیا یہ چیز کہ میں ون ورسز ایوری باڈی۔ اچھا، اب لیکن سیاست یہ نہیں ہے۔ سیاست یہ، اگر آپ کا ٹارگٹ نواز شریف کا استعفیٰ تھا تو آپ کو ہر وہ طاقت، ہر وہ جو بھی سیاسی قوت تھی جو اس میں آپ کی مدد کر سکتی، اس کو آپ کو ساتھ میں لانا چاہیے تھا۔ یہ آپ اکیلے جا کر کے نہیں کر سکتے تھے۔ عمران خان فیلڈ ہمسیلف ان دس سچویشن کہ بھی زرداری سے بھی لڑائی بے شمار، اور اب دیکھا جائے تو یہ جو کیا نام ہے ان کا، چودھری برادران ہے، چودھری برادران کے پاس ہے کیا آج کی؟ دو تین لوگ ہیں، کچھ نہیں ہے نا۔ تو ان کے وہ تو چودھری برادران کو نہیں، چودھری برادران ان کو نہیں چاہیے، یہ تو کمبل ہے نا، کہتا میں تو کمبل کو چھوڑو، کمبل مجھے نہیں چھوڑو۔ عمران خان کو چودھری برادران کی ضرورت نہیں ہے، ان کے وہ خود ہی ادھر آتے ہیں کیونکہ مجمع ادھر لگا ہوا ہے، شام کو کیمرہ ادھر ہوتا ہے، وہ آ جاتے ہیں ادھر، دیٹس آل اٹ از۔ ورنہ ان کو، جہاں تک طاہر القادری صاحب کی بات ہے، طاہر القادری صاحب کو بھی وہ بس ایسے ہی سمجھ لیں کہ برداشت کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، ورنہ ان کو قادری صاحب بنانے کے لیے قادری صاحب بھی پسند نہیں ہے ذاتی طور پہ اچھا ان کو۔ تو عمران نے ان کو خود اپنے خلاف کیا۔ اچھا، اب رہیں دوسری طرف، اب اگر آج جو ایک شو چل رہا ہے کہ جی گورنمنٹ نواز شریف کی ہے، اپوزیشن عمران خان ہے، اور یہ شو چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپوزیشن بیسیکلی تو اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، تو پیپلز پارٹی کو دیکھا کہ یہ تو ہماری جگہ لے رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو آبویسلی ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، ورنہ تو عمران خان آہستہ آہستہ جو چیز باہر لوگوں کو نظر آ رہی ہے، عمران خان ورسز نواز شریف، تو پیپلز پارٹی تو ایک حقیقت ہے نا، تو ان کو واپس آپ کو باہر ایکٹیو کرنا پڑے گا اور لانا پڑے گا اور شو کرنا پڑے گا کہ آور اسٹرینتھ از دیئر۔ تو ایسا پیپلز پارٹی ہاری ہے 2013 کے الیکشن میں اور اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ ہاری ہے، بالکل یہ کریکٹ؟ بالکل۔ اب ایک سال کے وقفے کے بعد، ایک سال سوا سال 1.5 سال کے بعد، اب وہ دوبارہ اپنی پارٹی کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رائٹ، بلاول کو انہوں نے انٹری دی، اور خاص طور پر پنجاب میں صورتحال جو ہے وہ بالکل بدلی ہوئی ہے، اور نواز شریف کے ووٹ ہیں یا تحریک انصاف کے ووٹ ہیں، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے بہت خراب ہو چکا ہے۔ یہاں پہ زرداری صاحب جو ہیں وہ مستقل قیام کرنے کا سوچ رہے ہیں، انہوں بیٹھ گئے ہیں آ کے لاہور میں، اور بلاول کو بھیج رہے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ جلسہ ہوا 18 اکتوبر کو جلسہ ہو گیا، اور وہاں بھی انہوں نے کوشش کی اور اپنی قوت کا مظاہرہ کیا۔ کیسے سمجھتے ہیں بلاول کی انٹری جو ہے، بلاول کیسے میچورٹی کی طرف کب تک جائیں گے؟ ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ ظاہر ہے، اپنے باپ سے وہ سیکھتے ہوں گے، ایڈوائزرز ہوں گے، کیسے دیکھتے ہیں اس عمل کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے اور سپورٹر ہے، جس کو آپ جالا بولتے ہیں نا، وہ ناراض ضرور ہوتا ہے پیپلز پارٹی سے، لیکن 100% پیپلز پارٹی کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ ٹیمپریریلی وہ عمران خان کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، ٹیمپریریلی وہ نواز شریف کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں، ٹیمپریریلی وہ گھر بھی بیٹھ سکتے ہیں، مکمل ناراضگی کے ساتھ باہر نہیں نکل سکے۔ لیکن جب بھی کسی لیڈر نے واپس جا کے ان سے رجوع کیا، معافی مانگی ہے، وہ واپس آ گئے۔ یہ روٹین ہے آج تک جالوں کی۔ تو انہوں نے معافی تو مانگ لی، انہوں نے مانگ لی، تو یہ واپس آ بھی جائیں گے، آپ کو یہ بھی بتاؤں۔ اچھا، ہاں، پرابلم یہ نہیں ہے جو ان کے جو جالے ہیں وہ واپس آ جائیں گے یا نہیں، وہ آ جائیں گے سارے، جالے نئے نہیں بنے۔ اچھا، وہ پرانے بوڑھے جو جالے ہیں نا وہی ہیں۔ اب ان کے جو آگے کی جو نئی نسل ہے، جس میں سے پیپلز پارٹی کا ووٹر اور سپورٹر بننا چاہیے تھا نا، وہ جو نرسری، وہ پچھلے 5 6 7 8 سال سے، جو سمجھ لیں 14 15 سال سے اٹھ کے 18 19 20 میں آئے ہیں، اب وہ ووٹر اور سپورٹر ہو گئے ہیں، ان کے اندر سے کتنے جالے بنے ہیں، وہ اس کی ریشو بڑی کم ہے۔ اب اس کے اوپر انہوں نے کام شروع کرنا ہے، جس کے اوپر آپ دیکھیں گے
پنجابی اور سرائکی اور سندھی زبانیں سکھا کے بلاول بھٹو زرداری کو واپس عوام میں بھیجا جا رہا ہے. جو ایک کارڈ چل بھی جائے گا, آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں. بہرحال اگر بینظیر بھٹو کی جگہ پہ آ کر کے وہی بھٹو کارڈ چلا سکتی ہیں نا, تو اس کا بیٹا بھی چلا سکتا اس کا بیٹا اس سے زیادہ اچھا چلا دے گا, کیونکہ وہ تو لگتا بھی بھٹو جیسا ہے. تو یہ چیز واپس چل سکتی ہے, جس کے لیے یہ الارم ہے جو سب پنجاب کے اندر بھی اور سرائکی پٹی کے اندر ہر جگہ کے اوپر یہ کارڈ واپس چل سکتا ہے, جو 4-5 دفعہ پہلے چل چکا ہے, لوگوں نے دیکھا بھی ہے. آپ اس کو اچھا بولیں, اس کو برا بولیں, وہ ماروثی سیاست بولیں, آپ جو مرضی بولیں اس کو, یہ پاکستان میں کئی دفعہ یہ فلم چلی ہے اور واپس بھی چل جائے گی. ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ جو پیپلز پارٹی ایکٹیو ہوئی ہے یا جلسے شروع کیے ہیں یا بلاول کو انہوں نے آگے کیا ہے, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مڈ ٹرم الیکشن کی بو آ رہی ہے. مڈ ٹرم الیکشن, یعنی زرداری صاحب ایسے ہی ایکٹیو نہیں ہوئے. میں آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں بولا, یہ الیکشن مڈ ٹرم ہونا ہی ہونا ہے, لیکن اتنی جلدی نہیں ہونا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا, ہاں, اب یہ دیکھیں ان کو 1.5 سال ہو گیا, ٹھیک, دیکھتے جس طرح سے. اب مڈ ٹرم اگر 3.5 سال 4 سال کے بعد آپ اس کو مڈ ٹرم بولتے ہیں, تو 1-2 سال 2.5 سال تو تیاری کرتے کرتے بلاول بھٹو زرداری کو گرومنگ پبلک کرے. یہ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ 4 مہینے پبلک میں چلے جائیں گے تو آپ کا کام ہو جائے. ان کو 1.5-2 سال جا کے جوتیاں رگڑنی پڑیں گی, تو پھر جا کر کے جالوں کو بنانا پڑے گا اور نئے جالے بنانے پڑیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے سٹارٹ کر دیا کہانی, اور اگر آج یہ نہیں کرتے تو ٹو لیٹ ہو جاتے. ہاں, لیکن بلاول کی سیکیورٹی کا ایشو ہے. سیکورٹی کا ایشو اپنی جگہ ہے, لیکن اگر بلاول جیسے جتنے بڑے بڑے جلسے بھی کر کے چھوٹے لیول کے اوپر دوسرے لوگوں کو بھی اگر بھیج دیتے ہیں نا, تو ان کا کام کسی نہ کسی حد تک ہو جائے گا. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جو لوگ چھوڑ کر کے, بہت پرانے لوگ جو مرنے مارنے پہ آ جاتے تھے پیپلز پارٹی والے, چھوڑ کے عمران خان کی طرف گئے نا, یہ سارے کے سارے یو ٹرن مار دیں گے. جو پرانے جو نہیں جو چیدہ چیئرمین اور فلانا جس طرح کے لوگ. کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے حکومت عمران کو دی جائے؟ عمران کے ساتھ تو وہ ناراضگی میں گئے ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا تھا, ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا تھا, ہمیں نگلیکٹ کر دیا تھا. ان کو یہ نہیں ہے کہ عمران کو حکومت ملتی کہ نہیں, ان کو آگے عمران ٹکرا, ان کے ساتھ چل کے پڑے. وہ اب یہ اگر واپس جائیں گے, اپنے بندے لے جائیں گے واپس. میں آپ کو بتاؤں عمران خان سے, عمران کو اگلے الیکشن کے اندر کوئی ڈفرینٹ رزلٹ کی توقع کرنی نہیں چاہیے. ڈونٹ ایون گیٹ سرپرائز کہ اگلے الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی واپس آ جائے. اچھا, ڈونٹ ایون گیٹ سرپرائز. نہیں, پیپلز پارٹی کو ووٹ تو بالکل نہیں ملے نا پنجاب سے. آپ نے وہ ٹی وی کیمرے کے اوپر دیکھا تھا جو عورتیں جس طرح اس کی بلائیں لے رہی تھی. دس از واٹ پیپلز پارٹی از. اور یہ جو پرانے جتنے بھی دیکھیں, بھٹو کا ایک قسمہ ہے. بھٹو نے پبلک کے اندر جا کر کے جو ایک روح پھونکی تھی, جو ان کو پبلک کو امپاورمنٹ دی تھی, وہ لوگ نشہ آج بھی نہیں بھولتے. آپ کو جو میرا خیال ہے, آپ کے خیال میں کیا عمران خان بھی اس کو فالو کر رہا ہے؟ عمران خان کہاں فالو کرتا ہے. عمران خان کی انٹریکشن صرف اوپر جلسے کے اوپر کنٹینر کے اوپر بیٹھ کے تقریر کرنے کے لیول تک ہے. اس کے بعد تو وہ عوام میں نہیں, عوام میں کچھ نہیں ہے, جائے گا بھی نہیں. میرا نہیں خیال جائے گا بھی. عمران کا کچھ تو ایک انفارچونیٹ سین یہ بھی ہو گئے ہیں کہ جو سیکیورٹیز کا لیول وہ ہو گیا ہے, جو بھی پاکستان کے پہلے نہیں تھا. اس کے اندر ڈس ایڈوانٹیج عمران خان کو یہ بھی ہے, بلکہ سب کو ہے, بلاول بھٹو زرداری کو بھی ہے, جو بھٹو کو نہیں تھا ایک زمانے میں. تو وہ ایک چیزیں اس لیول تک یہ جا کر کے کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. اٹس ویری انفارچونیٹ بٹ دس از واٹ اٹ از. زرداری صاحب کی کامیابی ہے, اس کے کریڈٹ میں ایک بات اور بھی جاتی ہے, یعنی کہ شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے کوئی بھی وہ کام کریں تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. یعنی وہ امریکہ کے دورے پہ آئے, یہاں مل کے گئے ادھر ادھر لوگوں سے, تو اس پہ بھی باتیں ہوئی. دیکھیں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. بیک کے اوپر پاکستان کی سب سے, دیکھیں میرے خیال میں آج بھی اگر آپ بولیں تو سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی کو ہی بولیں گے. آپ کتنے لیڈر پروڈیوس ہوئے پیپلز پارٹی سے, اس کی کیا وجہ ہے؟ چاروں صوبوں میں موجود ہیں, سارے صوبوں میں پریزنٹ. عمران خان کو اگر آپ 5 منٹ کے لیے دیکھیں, صبح بلوچستان میں ان کے پاس ہے کیا؟ ہاں, کچھ نہیں. تو اسی طرح سندھ میں بھی نہیں. سندھ میں چلو کراچی میں ہے, سندھ میں نواز شریف کے پاس کیا ہے. اور ایک جو بھلے آپ پنجاب کے اندر لولی لنگڑی ہے, موجود تو ہے. بالکل. تو یہ جو فیڈرلی جو گورنمنٹ کشمیر کے اندر بھی ان کی بڑی ہے, تو پیپلز پارٹی کا وجود ہے. سب سے بڑی پارٹی آج بھی پیپلز پارٹی ہی ہے. الیکشن ہار جانا علیحدہ بات ہے, لیکن پریکٹیکلی سب سے بڑی پارٹی آج بھی پیپلز پارٹی تو کیا اور اگر زرداری صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں تو بیسیکلی دا چیئرمین اور دا کو چیئر آف دا
biggest party. تو لوگوں کو واقعی وہ ڈرا ٹینشن تو کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس بحران سے نکال دیں اس نظام کو؟ اس بحران کے اندر اب کیا بحران ہے کیا؟ اس گورنمنٹ کو میرے خیال میں اگر آج بھی اگر جا کر کے دیکھیں کہ سیٹل کر لیں کہ 4 سال کے بعد الیکشن ہوگا, 1.5 سال ان کا نکل گیا, 2.5 سال پیچھے ہیں, الیکشن کی ڈیٹ لیں, 1.5 سال کے بعد اپنا الیکشن کیمپین شروع کر دیں. بحران اتنا بڑا ہے نہیں جتنا انہوں نے بنا کے میڈیا نے بنا دیا ہوا ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ نواز شریف کو ڈلیور نہیں کرنے دینا, یعنی اسے کام نہیں کرنے لگ کچھ اسی طرح ہی رہا ہے کہ اس کو کیونکہ پنجاب کے اندر انہوں نے بھی آ کر دھڑا دھڑ پچھلے 1 سال کے اندر کام شام تو کافی اچھے کیے. اگر آپ جا کر کے, میں تو صرف آپ کو لاہور لیول تک ہی بتا دوں کہ آپ آزادی چوک کو ہی دیکھ لیں, جا کر آپ نون لیگ کو واپس ووٹ دے دیں گے, کام ڈلے ہوا نظر آتا ہے, سڑکیں نظر آتی ہیں. یہاں سے یہ ہیوسٹن سے کچھ لوگ گئے سندھ والے لوگ پنجاب میں کام کر کے, اور میرے ساتھ شادی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, کہتے ہیں ہم سندھ سے جب پنجاب میں داخل ہوئے ہمیں وہ چیزیں ڈیولپمنٹ بالکل ڈفرینٹ نظر آئی. تو پنجاب میں کام تو ہوا ہے, پنجاب میں تو اگر اس کو فیڈرل لیول میں نہیں ہوا نا سر. ہاں, اس کو اگر نواز پنجاب میں یہ اس لیے کہ ان کے پنجاب میں 1 سال کا کام نظر نہیں آ رہا, وہ پچھلے 6 سال کا کام نظر آ رہا ہے. اب اگر فیڈرل میں ان کو 5 سال کرنے دے دیا جائے تو یہ شاید ڈلیور باقی جگہ پہ بھی ہو جائے, جو یہ کرنے نہیں دینا چاہ رہے. یہ ڈسٹرب رکھنا چاہتے ہیں. کون نہیں کرنا؟ عمران خان. نہیں, اسے کیا ہے, اسے یعنی وہ پھر اس کا اگلا الیکشن پاکستان کا فائدہ ہے نا اس کو, پاکستان کا فائدہ. لیکن عمران خان کو تو اپنی سیاست کے اوپر زیادہ مقصد ہے نا. اگر پاکستان کا فائدہ ہو تو عمران خان کی نیگوسیشنز ڈفرینٹ ہو. پھر چین کے صدر کو آنے سے نہیں روکا جاتا اگر پاکستان کا عمران خان آج سوچ رہے ہوتے بیٹھ کے. عمران خان کو دماغی خپت یہ ہو گیا کہ میرے علاوہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے, مجھے حکومت ملنی چاہیے, آج کل کی آج مل جانی چاہیے تاکہ میں جا کر کے سارا کچھ ٹھیک کروں. تو اس سے طاہر صاحب کیا ملک کا کیا فائدہ ہوگا؟ ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. حکومت مل جائے, فرض کیا مل جاتی ہے, کسی طریقے سے مل جاتی ہے, الیکشن پہ بھی تو خرچہ ہونا میرے خیال اسی قوم. میں تو آپ کو پہلے بھی بول چکا ہوں, عمران خان کو اگر حکومت دے دے, مجھے یہ بھی نہیں پتا اپنے استعفیٰ دے کے نکل جائے. کتنے عرصے بعد؟ میرے سال کے اندر ہی خود ہی بولے یہ پڑھی حکومت میں جا رہا ہوں. کیوں؟ جو سٹائل اس کا نظر آ رہا ہے نا آپ کو, آپ اس کے اندر خیبر پختونخوا میں حکومت کی, اللہ کے بندے ڈلیور کرو, ایک ایگزامپل سیٹ کر دو, نہیں ہو رہی. اس کے استعفے دینے کے لیے تیار تھے, وہ تو ان کے اپنے بندے نہیں مانے. میرا خیال ہے توجہ ہی نہیں اس طرف, توجہ بھی نہیں ہے فیڈرل کے اوپر. اب یہ بھی ایک چیز ہے نا, یا تو جیسے نواز شریف کو پہلی دفعہ جب حکومت ملی تھی پنجاب کی تو اوپر فیڈرل حکومت نہیں ملی تھی, تو نواز شریف ڈیسائیڈڈ ٹو بیکم اے چیف منسٹر آف پنجاب, اور وہاں پہ انہوں نے کام کیا, سیٹلمنٹ ہو گئی, اوپر کام چلا نیچے کا, وہ تو فوج نے آ کر الٹایا ان کو جو بھی. لیکن ٹرن اراؤنڈ یہ جو عمران خان نے صبح اپنے صوبے کے اندر چیف منسٹر بن جاتے, اگر ان کو ڈائریکٹلی کام کرنے کا اگر تھا تو شاید کوئی ڈفرینٹ ہو جاتا, لیکن انہوں نے وہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا. پھر ان کو ایک اور ان کے ساتھ ڈلما یہ بھی ہوا کہ ان کو اپوزیشن لیڈر جو یہ سمجھ رہے تھے شاید وہ بھی نہیں بنے, پیپلز پارٹی کو مل گئی اپوزیشن لیڈر شپ. تو کافی سارے سیٹ بیکس ان کے ساتھ عمران خان کے ڈیسیجن کے اندر ہوئے جا کر کے ابھی یہ. لیکن جو امیچیورٹی جو عمران خان نے دکھائی ہے نا, اس کے اندر میں کہتا ہوں اگر عمران خان اگلے 1 سال کے اندر پاور کے الیکشن ہو جائے, پاور میں آ جائے نا, ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ کہ بھی اسٹیبلٹی, 5 سال کی حکومت, بہترین کام. ہو سکتا ہے اپنی حکومت میں خود ہی دھرنے دینے لگ جائے. یہ آپ نے عجیب بات کی, میں خود بیٹھ جائے گا. مجھے عمران خان سے کسی بھی چیز کی توقع ہے ابھی, تو زرداری سے بھی کسی بھی چیز کی توقع کی جائے. دیکھیں نا آپ کے سامنے ہی ہے, آپ کے سامنے یہ اس کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر بھی انہوں نے سڑکیں روک کے بیٹھ گئے تھے, وہ جو کنٹینرز ان کے جو روکنے, تو اپنی ہی حکومت کے اندر بیٹھ گئے تھے کہ نہیں, اس لیے فیڈرل میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو جو نواز شریف کی موجودہ جو پوزیشن کمزور تو ہوئی ہے پوزیشن, اور عمران خان کا جو مسائل ہیں, جو پریشر ہے, اس کے درمیان جو ایک گیپ ملا ہے, ایک سارٹ آف ریلیف کا ایک تھوڑا سا رستہ نکلا ہے, وہ پیپلز پارٹی فائدہ اٹھائے گی؟ اٹھانا چاہیے پیپلز پارٹی کو اس چیز کا فائدہ. دیکھیے فائدہ کیا اٹھانا چاہیے, پیپلز پارٹی کو ری انوینٹ کرنا چاہیے اپنی پوزیشن کو نا, جو ان کے پاس پہلے تھی, اور واپس. اب یہ عمران خان کی رانگ شاٹس لگا رہے ہیں نا, جس کی وجہ سے یہ پیپلز پارٹی کو اس کا بینیفٹ مل رہا ہے. تو ٹھیک, تو اس کی اور اس میں پوری کیپیسٹی بھی موجود ہے. پیپلز پارٹی میں ہمیشہ سے کیپیسٹی موجود ہے. یہ میں کہتا ہوں یہ وہ کارڈ ہے جو کبھی بھی چل سکتا. چلے, پروگرام کا وقت ختم ہوا, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. جو ہے سب کا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک ایسا کرزمہ ہے, اس کے لیڈرز میں, یا اس کی قربانیوں میں, یا اس کے کاموں میں, آصف علی زرداری میں, کہ اور پھر بلاول بھٹو زرداری میں بھی, کہ کسی بھی وقت یہ
یہ پتہ جو ہے وہ چل سکتا ہے. کسی بھی وقت یہ پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر زندہ ہو سکتی ہے, بالکل زندہ ہو سکتی ہے. اس کے فالوئنگز موجود ہیں, اس کے فالوورز موجود ہیں, اس کے جالے موجود ہیں, اور ان کو دوبارہ شامل کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب اس مہم پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک الگ بات ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ مسئلہ صرف یہ ہے ملک کا, اور ملک کا مسائل کا حل یہ ہے کہ موجودہ حکومت ہو یا کوئی اور بھی حکومت ہو, اسے ڈیلیور کرنا پڑے گا, اسے عوام کے مسائل کا مداوع کرنا پڑے گا. ورنہ عوام کسی کے بھی نہیں ہیں, نہ وہ نواز شریف کے ہیں, نہ وہ آصف علی زرداری کے ہیں, نہ وہ عمران خان کے ہیں. ظفر ہاشمی اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.